وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا ورسول الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کے پہلے سپارے کا خلاصہ آج کی نشست میں پیش کیا جائے گا۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے۔ فاتحہ افتتاح سے ہے۔ جب آدمی قرآن کریم کو سب سے پہلے کھولتا ہے تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ آتی ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کا دیباچہ ہے۔ اس میں پورے قرآن کریم کے جتنے مضامین ہیں ان کا خلاصہ جمع کر دیا گیا۔ پورے قرآن میں 3 مضامین کو بیان کیا گیا ہے: توحید، رسالت اور قیامت۔ تو اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیات میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ان میں توحید کا تذکرہ ہے۔ مالک یوم الدین، ان میں قیامت کا تذکرہ ہے۔ اور اس کے بعد کی آیات میں رسالت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور پھر مسلمانوں کو اور قرآن کریم کے فالورز کو یہ میسج اور پیغام دیا گیا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، تم نے ان لوگوں کے راستے پر چلنا ہے جو اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے قرب رکھنے والے اور اللہ کے پسندیدہ اور اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں، اور جو گمراہ ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جو اللہ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے اور تم نے ان کی پیروی نہیں کرنی۔ اس کے بعد سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے طویل اور سب سے بڑی سورہ مبارکہ ہے۔ اس میں 286 آیات ہیں۔ بنیادی طور پر بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہا جاتا ہے، چونکہ اس سورہ مبارکہ میں بنی اسرائیل کے گائے کا وہ واقعہ ذکر کیا گیا کہ جس میں بنی اسرائیل کے ایک شخص نے جائیداد اتھیانے کے لیے اپنے چچا کو قتل کر دیا اور پھر اس کی نعش کسی اور کے دروازے کے سامنے پھینک دی۔ اب قبل اس کے کہ ان دونوں خاندانوں کا آپس میں جھگڑا پیدا ہو جاتا، وحی کے ذریعے سے ان کی رہنمائی کی گئی کہ تم ایک گائے ذبح کرو اور پھر اس کا گوشت میت کے اوپر مارو، جس کی وجہ سے وہ زندہ ہو جائے گی اور پھر وہ اپنے قاتل کے بارے میں بتا دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا، گائے ذبح کی اور اس کا گوشت قاتل کے اوپر، اس مقتول کی لاش پر مارا تو نعش وہ زندہ ہو گئی اور اس نے بول کے بتایا کہ فلاں میرے بھتیجے نے مجھے قتل کیا۔ تو یہ واقعہ ذکر کرنے سے مقصود ایک تو یہ تھا کہ وہ لوگ چونکہ مصریوں کے ساتھ رہنے والے تھے تو اہل مصر کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کے دلوں میں بھی گائے کی عظمت پیدا ہو گئی تھی، تو اس عظمت کو نکالنے کے لیے ایک تو گائے کے ذبح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ دوسرا مقصود قاتل کی نشاندہی تھی کہ اس شخص کا قاتل کون ہے، اور تیسرا مقصد دراصل یہ تھا کہ اس معاشرے اور سوسائٹی میں یہ کنسپٹ پایا جاتا تھا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد کی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے، تو اس شخص کو دوبارہ زندہ کر کے ان کو یہ میسج اور پیغام دیا گیا ہے کہ قیامت کے بعد کی زندگی برحق ہے اور قیامت میں اللہ سارے انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، جیسے اس شخص کو اللہ نے دوبارہ زندہ فرمایا۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ نے 3 قسم کے گروہوں کا تذکرہ کیا۔ سب سے پہلا گروہ جن کو مومنین کہا جاتا ہے، ابتدائی 4 آیات میں مومنین کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ وہ مومن وہ ہیں الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلی بنیاد کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور
والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ آسمانی کتابوں پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کی زندگی کا بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ اور قرآن نے کہا اولئک علی ھدی من ربہم، جن میں یہ 5 صفات پائی جائیں وہی ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور وہی کامیابی کے راستے پر ہیں۔ اس کے بعد 2 آیات میں کفار کا تذکرہ کیا گیا، اور پھر تقریباً 13 آیات میں منافقین کا تذکرہ کر کے ان کی عادات کو بتایا گیا، اور مسلمانوں کو یہ تاکید کی گئی کہ یہ علامات، جھوٹ بولنا اور اسی طرح نفرت کرنا، مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی پیدا کرنا، دین کے حوالے سے لوگوں کو برگشتہ کرنا، دین سے دور کرنے کی کوشش کرنا، اللہ کے قرآن سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کرنا، یہ منافقین کا وتیرہ ہے۔ اور اہل ایمان کو یہ تاکید کی گئی کہ وہ منافقین کی ان عادات سے اور ان رذائل سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ ہے کہ کیسے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنایا، اور فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، فرشتوں کے سامنے اللہ نے اپنے اس ارادے کا اظہار فرمایا کہ میں زمین میں انسان کی صورت میں اپنا ایک نائب اور خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، آپ ایسی مخلوق لانا چاہتے ہیں کہ جو زمین میں فساد پھیلائیں گے، جو ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ تو اس وقت اللہ نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تمہیں اس چیز کی خبر نہیں ہے۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد سارے فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ ان آیات میں تفصیل کے ساتھ اس سارے واقعے کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا اس سورہ مبارکہ کے اندر کثرت سے ذکر ملتا ہے، خاص طور پر پہلے سپارے کے اندر بنی اسرائیل کا تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا کہ اللہ نے ان کے اوپر کیسے کیسے انعامات اور احسانات فرمائے، کہ ان میں کثرت سے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، فرعون جیسے ظالم حکمران سے ان کو اللہ نے نجات عطا فرمائی، اور جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہاں سے نکلنے لگے تو راستے میں دریا آ گیا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا، اللہ نے اپنا فضل فرمایا اور اس دریا سے راستہ بنا دیا ان کے لیے۔ جب ان کو پیاس لگی حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پتھر پہ مارا، اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ جب وہ میدان میں چلنا شروع ہوئے اور گرمی کی شدت تھی، آسمان پہ بادل ان کے اوپر سایہ کرنا شروع کر دیا۔ جب ان کو بھوک لگی، آسمان سے پکا پکایا جنت کا کھانا، مائدہ، دسترخوان ان پہ نازل کیا گیا، ایسی ایسی نعمتیں ان کے اوپر کی گئی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ کی ان ساری نعمتوں کی ناشکری کی۔ انہوں نے انبیاء کو نعوذ باللہ قتل کیا، انہوں نے لوگوں کو سیدھے راستے سے گمراہ کیا، انہوں نے اللہ کی کتابوں کے اندر تحریف اور تبدیلی کی، انہوں نے آپس میں تفرقہ بازی کی، انہوں نے آپس میں لوگوں کو لڑانے کی کوششیں کی۔ قرآن کریم نے ان کے انعامات، احسانات کا تذکرہ کرنے کے بعد ان کی عادات کا تذکرہ کر کے یہ درس دیا ہے کہ بنی اسرائیل جس طرح ناشکرے تھے اور وہ اللہ کے عذاب میں آگے، اس طرح تم نے اللہ کی ناشکری نہیں کرنی، بلکہ اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا ہے اور ان کی بری عادات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ اگلی چند آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے بیت اللہ کے پاس جا کر جو دعا مانگی تھی ان دعاؤں کا تذکرہ فرمایا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل جب بیت اللہ کی بنیاد رکھ رہے تھے تو انہوں نے دعا مانگی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشا، اور نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اپنا سب سے آخری نبی مکہ کی اس سرزمین پہ مبعوث فرمایا، اور پھر ان کی دعا کی برکت سے اللہ نے وہاں پر ہر قسم کے پھلوں کی، ہر قسم کے رزق کی فراوانی فرما دی، اور ان کو ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرما دیا۔ اس کے بعد دوسرے سپارے کا آغاز ہوتا ہے۔ دوسرے سپارے کے آغاز میں تحویل قبلہ یعنی قبلے کی تبدیلی کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو تقریباً 16 یا 17 ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ میں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں۔ 16 یا 17 ماہ کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں اور بیت اللہ کی طرف رخ کر کے آپ کو نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف رخ کیا تو مشرکین مکہ نے ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا اور کہا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ ان کی تو نماز ایک جانب نہیں ہوتی، کبھی ایک جانب رخ کر کے پڑھتے ہیں، کبھی دوسری جانب رخ کر کے پڑھتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئیں اور ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ یہ جو جہات ہیں، یہ جو اطراف ہیں، ان میں کچھ نہیں رکھا۔ اصل جو بنیاد ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لینا، یہی بندگی ہے، اور اسلام نے بھی یہی درس اور یہی تعلیم دی ہے کہ اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے، اور یہی آج کے اس پورے درس کا پیغام اور خلاصہ ہے کہ اللہ کا جو بھی حکم ہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہماری عقل اسے تسلیم کرے یا نہ کرے، ہم نے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا، ورسول الله